منیرہ اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیتے وقت ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ منیرہ کے گھر والوں نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا، مگر منیرہ کے گھر سے ہر وقت فاطمہ کے رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ اس کے گھر والے اسے پیار تک نہ کرتے، اسے بھوکا رکھتے، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ تبھی منیرہ کی سہیلی رضیہ نے اپنے شوہر سلیم سے بات کر کے فاطمہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ سلیم سعودی عرب میں رہتا تھا۔ رضیہ کی ساس نے سوچا کہ فاطمہ میرے بیٹے پر بوجھ بن جائے گی، تو وہ فاطمہ پر ظلم کرنے لگی اور سارے گھر کے کام اس سے ہی کرواتی رہتی، اور وہ اکثر بھوکی بھی سو جاتی۔ تو رضیہ کہتی، اماں خدا کا خوف کرو، بچی پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ تو وہ رضیہ کو بھی گالیاں دینے لگتی۔ ایک دن سلیم نے رضیہ کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیجا تو فاطمہ روتے ہوئے بولی، اماں مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن رضیہ اسے دلاسا دے کر عمرے پر چلی گئی، اور جب میاں بیوی عمرہ کر کے گھر واپس لوٹے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی، کیونکہ فاطمہ تو رضیہ نے چھوٹی سی فاطمہ کو جب اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بالکل کسی ننھی پری کی طرح تھی۔ اتنی خوبصورت گوری چٹی سی بچی، رضیہ کی زندگی بھر کی حسرت ایک لمحے میں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو ان لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا جنہوں نے اپنی پھول سی بچی رضیہ کے حوالے کر دی تھی۔ فاطمہ جب پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ننھی بچی چیختی چلاتی رہتی کیونکہ اسے ماں کی آغوش ایک بار بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ کس قدر بد نصیب بچی تھی، اس کے باپ کے لیے بچی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جو ابھی اپنی بیوی کے غم سے ہی نہیں نکل رہا تھا۔ پڑوسن رضیہ نے بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ اسے دودھ بنا کر دیتی ہوں۔ منیرہ رضیہ کی پڑوسن تھی، جو کہ بیٹی کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ غم رضیہ کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ منیرہ اور رضیہ دکھ سکھ کے ساتھی تھے اور آپس میں بالکل بہنوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ منیرہ کا شوہر وسیم بھی بہت پریشان سا اور اکیلا سا ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی ایک ننھے سے وجود کو اس کے سپرد کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ بھلا وہ اس ننھی سی بچی کو کیسے پالے گا، کیونکہ منیرہ کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی جس کے سپرد وہ اس بچی کو کر سکتا۔ اور جب رضیہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو اس کے اپنے آنسو اس بچی کے چہرے پر گرنے لگے۔ وہ اس قدر خوبصورت بچی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے کسی اور کے حوالے کر دے۔ ویسے بھی وہ اس کی پڑوسن اور اس کی عزیز جان دوست تھی، اور رضیہ کے پاس اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اکثر منیرہ سے اپنے دکھ سکھ بانٹتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ تم کتنی خوش قسمت ہو منیرہ، تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی ہے، مگر مجھے دیکھو میری کوکھ کب سے ویران ہے۔ ایک عورت کے وجود کو ایک بچہ ہی مکمل کرتا ہے، مگر میں تو بالکل ادھوری سی عورت ہوں۔ وہ اکثر منیرہ سے شکوے شکایتیں کرتی رہتی تھی، اور منیرہ اسے تسلی دیتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ وہاں سے در کھولتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تیری سنوائی بھی ہو جائے گی۔ رضیہ جب اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کر رہی ہوتی تو اسے منیرہ کے وہ الفاظ یاد آنے لگتے جو اس نے کہے تھے کہ اللہ تمہاری بھی سنوائی کر دے گا اور تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک دم سے رضیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ رضیہ نے 40 دن تک اس ننھی بچی کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اسے خود ہی دودھ بنا کر دیتی تھی، اور وہ بچی اس کی گود میں آرام محسوس کرتی تھی، جیسے کہ رضیہ سچ مچ اس کی ماں ہو۔ وہ بچی کسی اور کے پاس جاتی ہی نہیں تھی، زور زور سے رونے اور چلانے لگتی تھی۔ سب لوگ پریشان تھے، منیرہ کا شوہر بھی بے انتہا پریشان تھا کہ بچی کا کیا ہوگا، مگر 40ویں کے بعد رضیہ کے ذہن میں آنے والے خیالات نے اسے بے چین کر دیا، تو اس نے اپنے شوہر کو فون کیا جو کہ سعودیہ میں موجود تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی کوئی سٹیپ لینا چاہتی تھی۔
اس نے اپنے شوہر سلیم کو فون کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی اور طرح سے سن لی ہے۔ سلیم کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تو رضیہ نے اسے بتایا کہ منیرہ کی موت ہو چکی ہے۔ سلیم کو بھی منیرہ کی موت کے بارے میں سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، کیونکہ جب بھی وہ وہاں جاتا منیرہ اکثر ان کے گھر بھی آ جاتی تھی، اور سلیم کو اس نے اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھا ہوا تھا۔ سلیم کو گہرا صدمہ پہنچا، مگر جب رضیہ نے اسے بتایا کہ وہ ایک ننھی سی بچی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس بچی کا کوئی نہیں ہے، اس کا باپ خود ابھی تک اس حالت میں نہیں ہے کہ بچی کو سنبھال سکے، ویسے بھی بچی کو ایک عورت ہی سنبھال سکتی ہے، ایک مرد کے لیے ایک ننھی سی بچی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رضیہ اپنے شوہر سلیم سے بات کر رہی تھی، وہ اسے اس بات کے لیے راضی کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے کہا کہ سلیم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ سلیم بھی رضیہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بھی کوئی سبب بنا دیا ہوگا، کیونکہ جو بچے بن ماں باپ کے ہوتے ہیں وہ بھی تو اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ رضیہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی انسانوں کا مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بچی کو ہم گود لے لیں، کیونکہ منیرہ بالکل میری بہنوں جیسی تھی، اور یہ بچی جب سے میرے پاس آئی ہے بالکل بھی نہیں روئی، بالکل مجھے اپنی ماں کی طرح ہی سمجھ رہی ہے، اور میں تو خود اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتی۔ میرا تو دل ہی نہیں مان رہا کہ میں اسے کسی اور کے حوالے کروں۔ سلیم ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، کہنے لگا کہ جیسے تمہیں مناسب لگے۔ اگر منیرہ کے شوہر وسیم کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی رضامندی کے بغیر ہم اس بچی کو نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ رضیہ نے سلیم کو کہا کہ میں وسیم سے بات کروں گی، اور وہ فون رکھ کر وسیم کے گھر چلی گئی۔ اس نے فاطمہ کو گود میں اٹھا لیا، جو کہ اس کی گود میں کلکاریاں بھر رہی تھی۔ وسیم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اٹھایا وہ زاروں قطار رونے لگی اور پھر سے رضیہ کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ جیسے ہی رضیہ نے اسے اٹھایا وہ خاموش ہو گئی۔ وسیم یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوا، کہنے لگا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بچی تو تمہارے بغیر کہیں جا ہی نہیں رہی۔ رضیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بچی کی پرورش تم اکیلے نہیں کر سکتے، اسے ایک ماں کی گود کی ضرورت ہے۔ وسیم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اس کی ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر رضیہ نے کہا کہ میں بھی اس کی ماں ہی ہوں، ماں جیسی ہوں، تم یہ بچی میرے حوالے کر دو، میرے پاس بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور میں اس بچی کو بالکل پھولوں کی طرح رکھوں گی۔ وسیم ایک دم بالکل چپ سا ہو گیا، پھر اس نے رضیہ کو رضامندی دے دی اور کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا، کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی بھی ہے۔ رضیہ خوشی خوشی فاطمہ کو گھر لے کر آئی تو اس کی سانس تیور چڑھا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم کس کا بچہ اپنی گود میں اٹھا کر لے آئی ہو، لے جاؤ اسے واپس۔ ساس کو رضیہ کا یہ فیصلہ بالکل بھی نہیں بھایا تھا، وہ کہنے لگی تم خود تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، اب دوسروں کی اولاد پر قبضہ جمانے کی ٹھان چکی ہو۔ رضیہ کو اپنی ساس کی باتیں کڑوی کسیلی تو لگی، مگر اس نے برداشت کر لی، کہنے لگی کہ اماں بن ماں کی بچی ہے اور میرے پاس یہ بالکل آرام سے رہے گی، آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں بھی رونق لگی رہے گی، آپ کو اور کیا چاہیے۔ مگر رضیہ کی سانس تو کافی سخت جان تھی، انہیں بس اپنے بیٹے سلیم سے ہی بچہ چاہیے تھا، مگر رضیہ نے سانس کی ہر بات کو نظر انداز کر دیا اور دن رات فاطمہ کی دیکھ بھال میں لگی رہی۔ وہ بے حد حسین بچی تھی، بالکل چاند کے ٹکڑے جیسی، مگر نہ جانے کیوں رضیہ کی سانس کتنی سنگ دل عورت تھی جو اتنی خوبصورت بچی کو دیکھ کر بھی اس کا دل موم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس بچی کو تنگ کرنے کا کوئی بھی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، مگر رضیہ صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صبر اور شکر کا بہت بڑا اجر دیا تھا اور صلہ دیا تھا، اور جب انسان کو اجر ملتا ہے تو ساتھ ہی کوئی آزمائش بھی ضرور ملتی ہے، اور رضیہ کی سانس اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ فاطمہ 1 سال کی ہو چکی تھی اور اب وہ قدم قدم اٹھا کر چلنے بھی لگی تھی۔ وہ بالکل پلاسٹک کی گڑیا جیسی لگتی تھی۔ جب بھی وہ چلتی تھی رضیہ کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹتے تھے۔ وسیم بھی کبھی کبھار اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا، مگر 1 سال کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اپنی بچی کو بھولتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی مرد کافی سخت جان ہوتے ہیں، اور جب بیوی دوسری آ جائے تو وہ اپنی مٹھی میں یوں کر لیتی ہے کہ پہلی اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ اس لیے اس کی دوسری بیوی وسیم کو کہیں اور لے کر چلی گئی۔ رضیہ کو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا تھا، کیونکہ وسیم پہلے بھی کبھی کبھار ہی اس سے ملنے آتا تھا، اور فاطمہ کا سارا خرچہ سلیم ہی اٹھاتا تھا جو کہ سعودی عرب میں تھا۔ فاطمہ کو اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھ لیا تھا۔ رضیہ فاطمہ کے ساتھ بے انتہا خوش تھی۔ سارا دن وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اور سانس لڑتی رہتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، مگر سانس کا دل پتھر کا ہی رہا، اور اب تو وہ اور بھی زیادہ ظلم کرنے لگی تھی، کیونکہ فاطمہ اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ 7 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 7 سالوں میں سلیم بھی 4-5 بار آیا تھا اور فاطمہ کو گود میں بٹھا کر پیار بھی کیا تھا، بالکل ایک سگے باپ کی طرح، کیونکہ اس نے تو فاطمہ کو اپنی بیٹی قبول کر لیا تھا۔ رضیہ بھی اپنے شوہر کے رویے سے کافی زیادہ خوش تھی، مگر رضیہ کی سانس اپنے بیٹے کے کان رضیہ کے خلاف بھرتی ہی رہتی تھی۔ یہ بوڑھی جان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، ہر وقت بچی میں لگی رہتی ہے۔ میری ہڈیوں میں تو اب جان ہی نہیں ہے کہ میں اپنا کوئی کام ڈھنگ سے کر سکوں۔ مجھے خود ضرورت ہے کہ کوئی میری دن رات خدمت کرے۔ وہ تو سلیم کے سامنے بس آنسو ہی بہانے لگتی، اور سلیم خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتا رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رضیہ ہر لحاظ سے ایک اچھی بیوی ہے۔ وہ کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، اور ساس تو ویسے بھی اپنی بہو سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، چاہے وہ اس کے لیے کتنا بھی کچھ کر لے۔ رضیہ اپنی ساس کے گلے شکوے خاموشی سے سنتی رہتی، مگر اس کی ساس کافی زیادہ ڈرامے باز بھی تھی۔ جب تک سلیم یہاں پر رہتا اس کی ناک میں دم کیے رہتی تھی کہ اس بچی کی وجہ سے تم دونوں کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگتی تھی اور سلیم انہیں چپ کرنے لگتا۔ پھر سلیم دوبارہ سے سعودی چلا گیا، کیونکہ اسے وہیں پر کام کرنا تھا۔ سلیم فاطمہ کے لیے بھی کچھ پیسے بھیجتا تھا، اور یہ بات ساس کو کھٹکنے لگی تھی کہ فاطمہ میرے بیٹے کا خون پی رہی ہے، وہ اپنی ساری کمائی پرائی بیٹی اور بیوی پر لٹا رہا ہے۔ اسے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فاطمہ کو اٹھا کر باہر پھینک آئے۔ ایک دن بھی اسے فاطمہ پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ تو صرف اپنے خون کے رشتے پر ہی مرتی تھی۔ اس کے لیے انسانیت کا رشتہ بھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ فاطمہ 7 سال کی ہو چکی تھی، بہت ہی پیاری بچی تھی، کبھی بھی رضیہ کی ساس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کا خیال رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی۔ اب ساس نے بھی آہستہ آہستہ فاطمہ سے چھوٹے موٹے کام کروانے شروع کر دیے تھے، تاکہ وہ خود ہی گھر سے فرار ہو جائے۔ لیکن فاطمہ تو خوشی خوشی ان کا ہر کام مان لیتی تھی، کیونکہ وہ انہیں اپنی دادی ہی سمجھتی تھی۔ مگر اس کی دادی بہت ظالم تھی، گھر کے سارے کام اس سے ہی کرواتی تھی۔ رضیہ بھی بس خاموشی سے اپنی ساس کا رویہ دیکھتی رہتی تھی۔ رضیہ اور فاطمہ خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، کسی بات پر کوئی شور نہیں مچاتے تھے۔ فاطمہ نے اپنی ماں سے یا اپنی دادی سے کبھی کسی بات کے لیے ضد نہیں کی تھی۔ وہ اس قدر پیاری اور دل کو لبھا دینے والی بچی تھی کہ اس پر تو دشمنوں کو بھی پیار آ جائے۔ لیکن ساس کا دل تو نہ جانے کس پتھر کا بنا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پگھلا تھا۔ بلکہ سلیم جب بھی فاطمہ کے لیے کھلونے، کپڑے اور پیسے بھیجتا تھا تو رضیہ کی ساس کو چبھن سی ہونے لگتی تھی،
وہ تو باتوں باتوں میں یہ بھی سنا دیتی تھی کہ اب میرے بیٹے کی کمائی پر غیر بھی پل رہے ہیں۔ میرا بیٹا وہاں اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، کیا صرف غیروں میں بانٹنے کے لیے؟ وہ تو اپنا سینہ پیٹنے لگتی تھی۔ رضیہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، مگر اب فاطمہ بڑی ہو رہی تھی، سمجھدار ہو رہی تھی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ رضیہ اس کی سگی ماں نہیں ہے تو نہ جانے اس معصوم پر کیا گزرتی، مگر اس کی سانس کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ رضیہ خود ہی اپنی سانس کو کہتی، اماں کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ کا دل کس مٹی کا بنا ہے کہ فاطمہ جیسی پیاری بچی کے لیے نہیں دھڑکتا؟ مگر سانس اور بھی زیادہ غصہ کرتی اور رضیہ بس خاموش ہو کر رہ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رضیہ خوشی خوشی اپنی سانس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اماں اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کرنے کا موقع بخشا ہے۔ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیم نے رضیہ کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھیجا تھا۔ رضیہ نے کب سے اپنی آنکھوں میں اس کا خواب سجا رکھا تھا کہ وہ کب عمرہ کرنے جائے اور خدا کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے فاطمہ جیسی بچی کو اس کی گود میں ڈال دیا ہے اور اس کی گود ہری کر دی ہے۔ اسی لیے خوشی سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ سانس بھی کافی خوشی محسوس کر رہی تھی اور رضیہ کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، میری بچی تو خیر خیریت سے جا۔ رضیہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا تھا سانس اس بات پر بوال کھڑا کر دے گی کہ میرے بیٹے نے بیوی کے لیے ٹکٹ تو بھیج دیا لیکن میرے لیے نہیں بھیجا۔ مگر جب فاطمہ نے یہ سنا کہ رضیہ عمرے پر جا رہی ہے تو فاطمہ دن رات رونے لگی۔ رات میں بستر میں منہ چھپا کر سسکیوں سے روتی ہی رہتی تھی، کیونکہ جب سے وہ رضیہ کی گود میں آئی تھی تب سے رضیہ نے ایک دن کے لیے بھی اسے چھوڑا نہیں تھا۔ اب پہلی بار اسے اتنے دن اکیلے گزارنے پڑیں گے، وہ بھی دادی کے ساتھ، جو کسی جلاد سے کم نہیں تھی، کیونکہ دادی تو اکثر اسے کھانا کھلائے بغیر ہی سلا دیتی تھی اور رضیہ کو کانوں کان بھنک تک نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی فاطمہ اسے اس بات پر شکوہ کرتی تھی۔ مگر اب نہ جانے کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اب فاطمہ کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ جب رضیہ نے فاطمہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے دلاسا دینے لگی کہ میری بیٹی، بس کچھ دن کی ہی تو بات ہے، میں بس تھوڑے دن میں تمہارے بابا کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، پھر ہم ساتھ میں رہیں گے، وہ اسے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی، مگر رات کو پھر سے رونے لگتی۔ عمرے پر جانے کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور فاطمہ کا دل تو جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اماں کے جانے کا دھڑکا اسے ہر وقت لگا رہتا، مگر وہ زبان سے شکوہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ایسی بچی نہیں تھی جو ضد کرے یا شکوے شکایت کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کتنی بڑی خواہش ہے عمرہ کرنے کی، ویسے بھی اس کی ماں اس کے بابا کو اپنے ساتھ لے آئے گی، پھر وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے جس میں کوئی دکھ یا آزمائش نہیں ہوگی۔ فاطمہ یہ خواب سجا کر چپ ہو جاتی، اس بات سے بے خبر کہ اس معصوم کلی کا گلستہ اجاڑنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ رضیہ بھی اپنی سانس کی وجہ سے پریشان تھی کہ وہ نہ جانے فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، اسی لیے اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی سانس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ فاطمہ کا خیال رکھنا، یہ ننھی بچی ہے، گھبرا جاتی ہے، رات کو اسے اپنے ساتھ ہی سلانا، کیونکہ یہ میرے بغیر سوتی بھی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ اور رضیہ کی سانس نے بھی اسے بھرپور تسلی دی تھی کہ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہارے پیچھے بن ماں کی بچی کے ساتھ ظلم کروں گی۔ رضیہ اپنی سانس کی بات سن کر حیران تو بہت ہوئی تھی، مگر خوش بھی تھی کہ اماں کی عقل وقت رہتے ٹھکانے پر آ گئی، اسی لیے وہ بے فکر ہو کر عمرے پر چلی گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی سانس نے فاطمہ کا سودا کسی اور کے ساتھ طے کر رکھا تھا، اور رضیہ کے جاتے ہی اس کی سانس فاطمہ کو سوداگر کے ہاتھوں بیچنے والی تھی۔ کچھ دن تو اس کی سانس فاطمہ کے ساتھ رہی اور اس کا خیال بھی رکھا کہ فاطمہ تو اب کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی ہے اور اب اسے اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی، کیونکہ جب سے فاطمہ اس گھر میں آئی تھی تب سے رضیہ کا دھیان اس کی سانس سے ہٹ گیا تھا، اور سلیم بھی اب اپنی ماں کو کم پیسے بھیجتا تھا
اور زیادہ اپنی بیوی اور بچی کے لیے بھیجتا تھا۔ اس کی ساس کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا، اسی لیے وہ فاطمہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ٹھان چکی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے فاطمہ کے لیے اچھا خاصا پیسوں والا گراہک ڈھونڈ لیا تھا، جو کافی زیادہ رقم ادا کر کے فاطمہ کو خریدنے والا تھا اور اسے کوٹھے پر بیچنے والا تھا اور اس سے ڈبل منافع کمانے والا تھا، کیونکہ فاطمہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم بچی تھی جسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ گراہک اسے اپنے ٹھکانے پر لے گیا، جہاں پر فاطمہ کی عمر کی اور بھی بچیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ فاطمہ بھی زاروں قطار رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ ادھر جب رضیہ اور سلیم عمرہ کر کے واپس آئے تو سانس نے اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگی میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس بچی کو اپنے گھر میں جگہ نہ دو، کسی دن ضرور گل کھلائے گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی اور یہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے اچھا خاصا ڈرامہ رچایا تھا اور خوب آنسو بہا رہی تھی، مگر رضیہ اور سلیم کو بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ رضیہ کو تو یہی یقین تھا کہ اس کی ساس نے ہی اسے کہیں بھیج دیا ہے۔ رضیہ ساس کے پیروں میں گر پڑی، کہنے لگی خدا کے لیے میری فاطمہ کو میرے حوالے کر دیں، میں اپنی بچی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے، میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سلیم بھی اپنی ماں کی منتیں کرنے لگا، مگر سانس تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سلیم کو کہیں سے خبر ملی کہ اس کی ماں نے فاطمہ کو کسی شخص کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ وہ اپنے دوست سے اس آدمی کا پتہ کروا کر اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہاں فاطمہ ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، روئے جا رہی تھی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ خدا کا شکر کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ سلیم رضیہ کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ رضیہ نے جیسے ہی اپنی فاطمہ کو دیکھا تو اسے سینے سے لگا لیا۔ اگر وہ وقت رہتے وہاں نہ پہنچتے تو وہ شخص فاطمہ کو کوٹھے پر بیچنے والا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان لوگوں کو اتنی بڑی آزمائش سے نکال دیا۔ اس کے بعد سلیم نے رضیہ اور فاطمہ کو ایک الگ گھر میں رکھا۔ اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی ماں کی اصلیت کا بھی پتہ لگ گیا تھا۔ اب وہ اکیلے ہی اپنے گھر میں تنہائیوں سے باتیں کرتی رہتی۔ بس سلیم ہر روز جاتا اور ان کی ضرورت کا سامان دے کر واپس آ جاتا۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔